بات کرنا چاہ رہی ہوں جو 7 میں ہم نے دیکھا نا انسانی اعضاء کچرے کے ڈھیر پر. شیخ صاحب کیا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی حکومت کوئی انتظامیہ ایسی لاپرواہی کر سکتی ہے؟ کیا اس لاپرواہی کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے سر؟ جب گدے حکمران ہوں گے، جب نااہل، نکمے، نکٹھو، کرپٹ، ڈسآنس، سلگش، ایکسٹراویٹنگ، بے ایمان، کمیشن خور، وڈیرے، نان سنس، اسٹوپڈ، تو پھر انسان کی لاشیں پھر اس پہ تکرار نہ کرے یہ قوم. یو آسک فار اٹ، یو آسک فار اٹ اینڈ یو آر گیٹنگ اٹ. یو آسک فار اٹ. کیا کسی یورپ میں کوئی مینڈک مر سکتا ہے گاڑی کے نیچے آ کے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کافر کافر کہنے والوں میں کہ ایک بلی کو کوئی گاڑی ٹھوکر مار کے گزر سکتی ہے؟ ایک کتے کو کوئی گاڑی ٹھوکر مار کے گزر سکتی ہے؟ نو وے ایٹ آل. 3.8 بلین پاؤنڈ اسٹرلنگ برٹش نے کیے ہیں خرچ اس بجٹ میں پچھلے میں کہ ایک باغ میں سے دوسرے باغ میں مینڈک جاتے ہوئے گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا تھا. انہوں نے سڑکوں کے اندر شیشوں کی نالیاں بچھا کے تاکہ بچے اس میں دیں. یہ مینڈک کی بات کر رہا ہوں. اور ایک باغ سے دوسرے باغ میں جاتے ہوئے مرے نہیں. یہ موسم خزاں کے پتے جو گدھوں کو منتخب کرتے ہیں، یہ گلی سڑی سبزیاں جو ان جیسے بے ایمان لوگوں کو منتخب کرتی ہیں، جو باہر رہتے ہیں، باہر سے حکومتیں کرتے ہیں، باہر سے پارٹیاں چلاتے ہیں، باہر سے حرام کا پیسہ ہمارا لوٹتے ہیں، ہم ہی پہ خرچ کرتے ہیں. یہی ہماری اوقات ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری اوقات ہے. اور اگر ہم بغاوت نہیں کریں گے اس نظام کے خلاف، اگر ہم آگ نہیں لگائیں گے اس سسٹم کو جس میں انسان کی زندگی، پاکستان کے انسان کی زندگی کسی مینڈک سے بھی کم تر ہے، تو پھر اس ملک میں یہ آخری دھماکہ نہیں ہے. آپ یہ بات کریں، آپ مانیں نہ مانیں، میں اس ملک میں آخری دھماکہ نہیں ہے. آپ میرا پچھلا پروگرام نکالیں، میں نے کہا 2017، پھر آپ کہتے ہیں بالکل کہا آپ نے کہ بھاری سال ثابت ہوگا. اللہ نہ کرے. اللہ کسی کا رشتہ دار بھی نہیں ہے. مولویوں سے ہاتھ جوڑ کے، اللہ کسی کی خالہ کا بیٹا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کپاس لگائیں اور اللہ کو کہیں اللہ اس کا گنا اگا دے، یا آپ گنا لگائیں اور اس کو کہیں چاول ہو جائے. اللہ وہی کرے گا. آپ کہیں اللہ چاول کی فصل کو بہتر کر دے، وہ کر دے. آپ جس سسٹم کو جنم دے رہے ہیں، جب میں نے کہا کہ یہ سارے افغانستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، میرے پر خود 4 حملے ہوئے. میری لال حویلی کے بعد 5 نوجوانوں کی لاشوں کی تصویر ہے. 5 نوجوان کے لاشوں کی تصویر ہے. میرے اوپر 4 حملے ہوئے. ایک حملہ میں آپ کو کر کے جا رہا تھا آپ کا پروگرام. تو یہ اتنے ایکٹیو ہیں. میں ساری ایجنسیوں کو بتانا چاہتا ہوں. دہشت گردی کی لہر پہ آ رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی ذرا پہلے سندھ پہ بات کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بات یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ انسانی اعضاء کچرے پر نہیں پھینکے، یہ بم کی شدت سے اور ہوا سے اڑ کر چلے گئے. سر اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے خورشید شاہ، اور آج تک جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، بے ایمان آدمی کی زبان میں نہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ حقیقت ہوتی ہے. یہ سب چوروں کا گروہ ہے جنہوں نے نواب شاہ کو معاف نہیں کیا. 2 سویپرز معطل کر دیے، ڈی ایس پی کو معطل کر دیا انہوں نے. تو جب وہ ہوا سے اڑ کر گئے تھے، بم کے پریشر سے گئے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ مطلب جواز دینا ہے، چاہے عقل تسلیم کرے نہ کرے، لیکن آپ مانیں کہ خورشید شاہ صاحب جواز دے سکتے ہیں ہر بات کا، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے. یہ انسان کے اعضاء کو پہلی دفعہ کوڑے کے ڈھیر سے نہیں مل رہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے سر، پہلی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. کوئی اس قوم پہ نہیں فرق پڑا. جس چوک پہ بے نظیر شہید ہوئی، میں 6 یا 5 گھنٹے کے بعد وہاں سے گزرا. فائر بریگیڈ نے سڑکیں صاف کر دی ہوئی تھی. یہ پھر لیڈروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اور گاڑیاں اس چوک کے اوپر سے گزر رہی تھی جس سے بے نظیر شہید ہوئی ہے. اور اس اسٹریچر پر میں نے آصف زرداری کو کہا، اس اسٹریچر کے 3 پہیے تھے آصف زرداری، جس پہ تیری بیگم اور یہ عظیم شہید جو ہے وہ آئی ہے، اس کا 4تھا پہیہ نہیں تھا. 1 روپیہ نہیں دیا. انہوں نے لڑکانا اور نواب شاہ کو نہیں معاف کیا. ججوں نے کہا کہ بلا بھی 9 گھر کو چھوڑ دیتی ہے، ڈائن بھی 9 گھر کو چھوڑ. میں نہیں کہہ رہا. یہ چیف جسٹس کی نے بالکل کہا تھا سر، لیکن اس وقت ہائی الرٹ ہے. مزاروں پر، درگاہوں پر یہ اسپیشلی نشانہ ہے. لال شہباز قلندر جیسا مزار، وہاں پر 6 یا 7 ڈنڈا بردار پولیس والے. سر یہ سیکیورٹی دے رہی ہے سندھ حکومت، یا پھر یہ مذاق کر رہے ہیں؟ اس طرح لڑیں گے، اس طرح عوام کو دہشت گردی سے بچائیں گے؟ یہ نہیں بچا سکتے. یہ سب بکواس ہے. خوف ختم کریں.
اس سارے ملک میں خوف کا، اور جو تصویریں دکھا رہے ہیں ٹی وی چینل بچوں کو، خدا کے لیے بند کریں یہ، خدا اور رسول کے واسطے. دیکھیں اب جو کچھ بھی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب علی ادھر مسعود اور ٹی ٹی پی اور فضل اللہ، آپ دیکھیں نا یہ کس لیول کے لوگ تھے. ایک معمولی سے، وہ کیا ہوتا ہے، ایک برج سے دوسری جو چین آپریٹر لوگ تھے، جتنے کابل میں یہ 38-36 دہشت گرد تنظیمیں یہ اکٹھی ہوئی ہیں. جب میں وزیر تھا اس وقت جو رپورٹیں آتی تھی 100-150 سے لے کے 250 تک مختلف رپورٹیں آتی تھی کہ ان کے پاس خودکش بمبار ہیں. رائٹ، یہ ہائیسٹ لیول پہ لوگ دیتے تھے. اس وقت کیا اطلاعات ہیں؟ اس وقت بھی اتنے تو لوگ ان کے پاس ہوں گے، ان کی نرسریاں نہیں ختم. کیا اطلاعات ہیں آپ کی، کتنے ہو سکتے ہیں پاکستان میں؟ 100 سے تو زیادہ ہی. تو بہت زیادہ ہیں. اگر یہ صورتحال ہے پھر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں. یہاں پہ دیکھیں اس میں ایسے خودکش بھی ہیں جو مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے، کابل بارڈر پہ پکڑے گئے، وہ فوج کے پاس ہیں، فوج ان کو نیوٹرلائز کر رہی ہے. اس میں ایسے دہشت گرد بھی مشہور ہیں، کہنے کو تو وہ قاری ہیں، کسی بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. ٹھیک. شیخ صاحب، معمولی نوعیت کے جو واقعات ہیں اور جو انسیڈنٹس ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے. 5 دنوں میں 8 بڑے دھماکے، 100 کے قریب. میں اس سے اور آگے جاتا ہوں. یہ ہوا کیا؟ میں اس سے اور آگے جاتا ہوں. 2017 میں 37 وارداتیں حملوں کی، جس میں خودکش بھی ہیں، جس میں فائرنگ کے بھی ہیں، جس میں سما پہ فائرنگ کے بھی ہیں. میں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا، میں نے کہا نا معمولی نوعیت کے جو ہیں، لیکن یہ جو دیکھیں معمولی کیا ہوتا ہے، دیکھیں معمولی کیا ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سندھ میں یہ خودکش اتنے 7 میں گئے ہیں، پر یہ کراچی شہر اس سے محفوظ ہے. آپ یہ دیکھیں وہاں ٹی ٹی پستول اور 9mm، اور وہاں جو ہے کوئک ایکشن کے بعد غائب ہونے کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا یہ جو بچہ کابل سے چلتا ہے، جب اس کو پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کو فیصلہ افغانستان میں ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے یہاں کی جو ٹیم ہے وہ ورک آؤٹ کرتی ہے، پھر جو تیسری ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ لڑکے کو کہاں پہ پہلا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. 2-3 مہینے پہلے فیصلہ افغانستان میں بیٹھے، افغانستان میں ان کے ہائیسٹ رینک. سیکنڈ نیوز کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ بچے کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا بچہ اس علاقے کے لیے کہاں استعمال کرنا ہے. فورتھ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ پہ پہنچا. اور اس چاروں کا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کس سے رابطے میں. یہ نیٹ ورک کیوں نہیں ہم دیکھیں ایک جو خودکش حملہ پرائم منسٹر، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے گھر کے باہر ہوا، وہ مجھے مارنے کے لیے آیا، خودکشی کے لیے، خودکش حملہ کے لیے. تو میں ساتھ ہی گلی میں چلا گیا اپنے لال حویلی کے ساتھ. تو اس کو جلدی تھی مرنے کی، اس نے کہا نہیں آج میں نے کرنا ہے. پچھلی دفعہ بھی آیا تو شیخ رشید نہیں ملا. یہ بچہ اور اس کا جو سہولت کار ہے مجھ سے ٹیسٹ کروا کے لے کے گیا کاغذ. میں نے کہا تو راجے ناصر کے ادھر بشارت کے وارڈ کا، میرے سے کیوں ٹیسٹ کرانے آیا. بعد میں جو سہولت کار پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو چہرہ شناس، یہ کابل سے آیا تھا. اس وقت 2-3 لوگ ایسے ہیں جو فوج نے پکڑے ہوئے ہیں جو آ رہے تھے اور جو بے نظیر پر حملہ آور ہوئے. یہ رفاقت اور دوسرے جو میرے ساتھ ادھر باہر سے تھے، یہ حسن عبدال سے پکڑے اس لیے گئے کہ 4.5 لاکھ روپے انہیں قاری صاحب نے دیے حسن عبدال میں، کیونکہ مسعود کا حکم تھا کہ شیخ رشید کی موت کی فلم بنے، اور وہ ISI آن رول تھی اور وہ سکین کر رہی تھی. اور جب وہ وہاں سے نکلے تو یہ پکڑے گئے، اور اب بے نظیر کے بعد ان کا ٹارگٹ میں تھا، مجھے مارنے کے لیے. مسعود نے اس کو کہا کہ محفوظ رکھے. لیکن ابھی آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، تو یہ نیٹ ورک ہم توڑ نہیں سکے، اور جب تک اس نیٹ ورک کو ہم نہیں توڑیں گے کیا ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم غلط کھیل رہے ہیں، اب بھی غلط کھیل رہے ہیں. سکھ کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا، برٹش کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا، رشین کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا، پھر امریکن آئے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. اس وقت بھی 44 ملکوں کی فوجیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے افغانستان میں. مطلب یہ سوچ کے ہم ان پہ دباؤ ڈالنا بھی چھوڑ رہے ہیں. نو 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 نو. دیکھیں یہ کیس کوئی 1 دن یا 2 دن کا کیس نہیں ہے، یہ 5-10 سال، کم از کم 10 سال کی لڑائی ہوگی مزید آگے. یہ آج ختم ہونے والی لڑائی نہیں ہے. یہ لوگوں کو بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں جب سوچوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کو افغانی ہمارے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی پڑوسی ہم ہمسایہ تو نہیں بدل سکتے. کیا 1948 میں یہ ہمارے ساتھ تھے؟ جی نہیں تھے. ہم نے جو اپنے معاملات کو وین، امریکن، رشین جب وہاں آئے اور یہ ساری کلاشن کوف کو ہم نے اس ملک میں متعارف کرایا،
آج کی صورتحال جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ میری اطلاع کے مطابق داعش جو ہے بدخشاں تک آ کے بیٹھ گئی ہے ٹھیک اور سیریا سے بھی دونوں گروپ واپس آ رہے ہیں اور دونوں گروپ، میں ایک گروپ کی بات نہیں کرتا، دونوں کی بات کر رہے ہیں آپ، میں دونوں گروپس کی بات آپ کر نے رہا ہوں۔ ہمسائے کی بھی بات کی ہے، ہمسائے کو ہم الگ نہیں کر سکتے، لیکن کیا اس کو ہم ٹھیک بھی نہیں کر سکتے؟ 76 دہشت گردوں کی پاکستان نے افغانستان کو لسٹ دی ہے، ہری جھنڈی دکھا دی انہوں نے، کوئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے طریقہ بتائیں، راستہ بتائیں، کیا دیکھیں کارروائی کریں۔ افغانستان کے پیچھے انڈیا کھڑا ہے، یہ وار ہو جائے گی 2017 ایک محدود جنگ کا سال بھی ہو سکتا اور ہے، انڈیا کے پیچھے اور سی پیک جو ہے یہ انٹرنیشنل ہمارے لیے تو سڑکیں ہی دکھا رہے ہیں نا، یہاں تو ہمارا پنجابی بیچارہ کھوکھا ہی لگائے گا نا چائے کا، یا ایک ٹرک ڈرائیوروں کا ہوٹل کھول لے گا، وہاں چائنیز فوڈ ہوگا نہیں ہوگا۔ سر مجھے بتائیں، آپ نے کہا افغانستان کے پیچھے انڈیا کھڑا ہے، انڈیا کے پیچھے کوئی اور بھی کھڑا ہے، تو کیا یہ چیز سوچ کر ہم کہ یہ ممالک اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، ہم دشمنوں کو آرام سے بیٹھا رہنے دیں، ہم کیا کریں؟ ہماری قوم کو سب سے پہلے ایک ہونا ہے، اس خطرے سے، الارمنگ خطرے سے نہ فوج اکیلی لڑ سکتی ہے، نہ نواز شریف اکیلا لڑ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ گروہ جنہیں پڑوسی ملک چندہ دیتے ہیں، سب سے پہلے اس ملک میں ان ملکوں کا راستہ روکنا چاہیے۔ آج کرنل قذافی نہیں ہے، سوری قذافی کی بھی بات کر رہا ہوں، آج صدام حسین نہیں ہے جو ان کو مال دیتا تھا۔ کرنل قذافی کے پاس کئی دفعہ میں گیا جب نواز شریف نے کہا یار یہ مسئلے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، صدام کے پاس آج وہ فنڈنگ کرنے والے دونوں بندے نہیں ہیں، لیکن ان کے فنڈ نہیں کم ہوئے، میرے پاس بھی وہی گاڑی ہے جو دہشت گردوں کے لیڈر کے پاس گاڑی ہے۔ سر ذرا ایک بات